اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و تندرستی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، آج میں اپنے سننے اور جاننے والوں کے لیے بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ ماہ سفر مظفر کے ماہ کا بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ ہے۔ ماہ سفر مظفر اپنے اندر بہت سی فضیلت رکھتا ہے۔ بہت سے بزرگان دین کے راز مبارک ہیں، اسی لیے اس ماہ کی بہت سی فضیلت اللہ تعالیٰ نے بڑھا دی ہے۔ لیکن پیارے بہن بھائیوں، جاہل لوگ آج بھی اس ماہ کو منحوس قرار دیتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے بس اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ تمام مہینے اللہ کے مہینے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر ماہ میں اپنی کرامات اور برکتیں نازل فرماتا ہے، لہٰذا اس ماہ کو بدشگنی کا مہینہ قرار نہیں دینا چاہیے۔ بعض لوگ اس ماہ میں شادی بیاہ جیسی تقریبات منعقد نہیں کرتے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، قرآن پاک میں اللہ نے 4 حرمت والے مہینوں کا ذکر کیا ہے، جس میں ماہ سفر و مظفر کا ذکر بالکل بھی نہیں آتا، لہٰذا اس مہینے میں ہر چیز ہر کام کرنا جائز ہے۔ اللہ والے چاند ستاروں کی تذلیل نہیں کرتے، اللہ والے اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ رکھتے ہیں، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وہم و بدشگنی، چاند ستاروں کی تاثیر اور نجوموں پر اعتبار کرنا چھوڑ دیں، صرف اللہ کریم کی ذات پر بھروسہ رکھیں۔ ماہ سفر ماہ محرم سے بھی بڑھ کر عبادات کا مہینہ ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، اس ماہ میں کثرت کے ساتھ تیسرا کلمہ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ سے تمام آفت بلیات کو دور کر دے گا۔ جیسے ہی ماہ سفر کا چاند نظر آئے، آپ فوراً عمل کریں، اللہ پاک آپ کو ڈھیروں کامیابیاں عطا فرمائے گا، آپ کی قسمت بدل دے گا۔ اگر ناکامیاں ہیں تو اللہ تعالیٰ رزق میں انشاءاللہ آپ کو فائدہ حاصل ہوگا، تنگی پریشانی اولاد جیسی ہر نعمت سے اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا۔ اگر رزق میں بہت زیادہ پریشانی آ رہی ہے، کاروبار نہیں چل رہا، کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ سفر کے چاند کو دیکھ کر یہ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مصیبت، ہر تکلیف کو دور کر دے گا۔ تو آپ کا وقت ضائع کیے بنا ہم اپنے مقصد کی جانب چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت آسانی سے پہنچتی رہے۔ کرنا آپ نے یہ ہے، جب ماہ سفر کا چاند نظر آئے، صبح ہونے تک آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، مطلب رات سے لے کر صبح کسی بھی وقت سورہ یاسین پڑھنی ہے، اور جب پہلی اور دوسری مبین پر پہنچنا ہے تو 3 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر ساری یاسین کو ایسے ہی پڑھ لینا ہے اور دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا فلاں حاجت پوری فرما دے، یعنی جس مقصد کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کیا ہوگا اس مقصد کو اپنے لفظوں میں اللہ سے التجا کرے، دعا کرے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی ہر مصیبت پریشانی کو دور کر دے۔ آخر میں التجا ہے، دعا ہے کہ اللہ پاک میرے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔